اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ کوئی جہاں مرضی دفن ہو، اصلاً اس کو اس کے اعمال نے فائدہ دینا ہے. یعنی سب سے پہلا تو جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کیا. تو اس کے بعد اگلی باتیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بدعتی تھا یا کوئی بدعات کا ارتکاب تو نہیں. بدعات سے یہاں مراد عقیدے میں غلطیاں ہیں، عام جو چھوٹی چھوٹی کئی ہو جاتی ہیں تو وہ تو پھر بھی انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو وہ کام نہ کیے ہیں. تو بقی کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں ہمیں فضیلت کے حوالے سے، تو اس میں سے اکثر احادیث جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جو ہے وہ درست نہیں. سب سے پہلے تو مستدرک حاکم کی وہ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس قبرستان میں دفن ہیں ان میں سے 70,000 افراد جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جو اس کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں کئی راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون. تو یہ روایت بھی اسی طرح کی ہے کہ یہاں پہ ان کی جو روایت ہے اس میں ایک راوی جو ہے وہ مجہول ہے، اور اس کے بارے میں اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث درست نہیں ہے. اور یہ اصل میں وہ حدیث ہے جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ اس کو مکس کیا گیا ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے. اور پھر وہ سیدنا عکاشہ 3 آپ نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوں گے اور وہ بدگمانی نہیں کرتے ہوں گے، اور اس طرح کی ایک اور بات ہی میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. تو سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں سے ہوں. تو آپ نے کہا کہ انت منہم، کہ تم ان میں سے ہی ہو. تو اب کچھ اور صحابہ کرام جو ہیں کھڑے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس سبق کا عکاشہ، جو معروف جملہ ہے کہ عکاشہ جو ہے وہ سبقت لے گئے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اسی حدیث کے اندر کسی نے یہ بات ثابت شامل کر کے تو اس کو آگے بڑھایا. پہلی حدیث تو یہ ہے کہ جو کہ درست نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جو معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من یحشر من مقابر الارض بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر ثم اہل البقیع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حشر کے دن جو ہے سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، پھر ابو بکر و عمر اٹھیں گے، اور اس کے بعد اہل بقیع اٹھیں گے. تو یہ روایت جو ہے یہ بھی روایت جو ہے سخت ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پہ سخت ضعیف ہونے کا جو ہے حکم لگایا ہے. تو یہ روایت بھی اس لحاظ سے درست نہیں ہے. تو اسی طرح جو اس فضیلت کے حوالے سے عمومی طور پہ جتنی احادیث ہیں وہ درست نہیں ہے، لیکن جو احادیث صحیح ہیں تو ان کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ ایک عمومی بات ہے، اس میں یہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے کہ یہ اس کی مغفرت ہوگی.